الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج سن ہجری کی 2 تاریخ ہے، یعنی 2 محرم الحرام 1445 ہجری ہے. 2-3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اور آپ نے وہ الفاظ بکثرت سنے بھی ہوں گے. ایک کہلاتا ہے سن عیسوی اور ایک کہلاتا ہے سن نبوی یا سن ہجری. اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو سال تھے انہیں سن عیسوی کہا جاتا تھا اور اعلان نبوت کے بعد جو سال ہیں ان کو سن نبوی کہا جاتا. اسی طرح جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جس سال یہ ہجرت ہوئی اس کو سن ہجری کہتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1444 سال گزر چکے ہیں اور 1445واں سال شروع ہو چکا ہے. 1445 ہجری کا معنی یہ ہے کہ 1445واں سال وہ شروع ہو چکا. اور اس بارے میں تمام حضرات کا اتفاق ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اجلہ فقہاء صحابہ کے مشورے سے باقاعدہ یہ بات طے فرمائی کہ ہم سن ہجری کا آغاز اور اس کی اساس اور بنیاد اس سال کو بنائیں کہ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ورنہ اس سے پہلے بہت سارے دنیا میں واقعات پیش آئے تھے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن کسی بھی واقعے کو سن ہجری کی بنیاد نہیں بنایا گیا. مثلا سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کو بنیاد نہیں بنایا.
غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کو بنیاد نہیں بنایا۔ غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، یہ سارے واقعات دنیا میں پیش آئے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بات کو بنیاد اگر بنایا جاتا تو یہ واقعہ کہ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ اس کا اہل تھا کہ اس کو بنیاد اور اساس بنایا جاتا، لیکن حضرات صحابہ نے باتفاق مشورے سے یہ طے کیا کہ کسی شخص کے آنے سے اور کسی کے جانے سے سال اور دن نہیں بنا کرتے، کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے سال اور دن اور ایام نہیں بنا کرتے۔ جب دن نہیں بنا کرتے تو دن منائے بھی نہیں کرتے۔ اسلام میں دن منانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ دن منانا شروع کر دیں، ایام منانا اگر شروع کر دیں، تو اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ کا اگر آپ کا مطالعہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ 360 دنوں میں کون سا دن ایسا ہے کہ جس میں کوئی تاریخی واقعہ پیش نہ آیا ہو؟ ہماری تو اسلام کی پوری تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے، واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو دن اور ایام جو ہیں وہ کسی کے آنے جانے سے نہیں بنا کرتے۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی وہ ہجرت کا واقعہ ایسا ہے جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نصیحت کا، سبق کا، موعظت کا اور اس سے اہم ہدایات لینے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ تو اس کی اساس اور بنیاد رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں اس کی تاریخ میں نہیں جا رہا، مجھے تو اصل بات آگے آج کرنی ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں اور اسی سے متعلق ہیں، لیکن کس بات کو ذکر کیا جائے اور کس بات کو چھوڑا جائے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ دو طرح کے نظام اور دو طرح کے سال چل رہے ہیں، میں شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ سن عیسوی اور سن ہجری، سن ہجری پوری امت پر اجتماعی طور پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اسلامی سن اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سن ہجری کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ایسی بنیاد رکھی کہ کوئی آدمی اگر ناخواندہ ہے، کوئی آدمی ان پڑھ ہے، یا ایسے ملک اور ایسی جگہ اور ایسے شہر میں رہ رہا ہے کہ جہاں گھڑی نہیں ہے فرض کر لیں، یا جہاں پر اسلامی تقویم کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، لکھا پڑھا نہیں ہے، تو اسے بھی پتہ چل جائے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوگ چاند کو دیکھ کر تاریخوں کا تعین کیا کرتے تھے اور حساب لگا لیتے تھے کہ آج جو ہے چاند کی فلاں تاریخ ہے، آج چاند کی فلاں تاریخ ہے۔ اس وقت کہاں کیلنڈر ہوا کرتے تھے، کہاں وہ سارا کا سارا نظام تھا فلکیات کا جو اب ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسلام نے ہماری جو بنیاد رکھی ہے تمام کے تمام شرعی احکام کی، وہ اسلامی سن ہجری، اسلامی مہینے، اس کو بنیاد بنایا ہے، عیسوی سال کو بنیاد نہیں بنایا۔ مثلاً اس لیے میں نے یہ بات عرض کی شروع میں کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اسلامی سن کو یاد رکھنا، اس کو رواج دینا، اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا اور لانا، یہ امت پر اجتماعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ اور بعض حضرات فقہا نے تو یہاں تک فرمایا، میں فقہا کی اور بڑے لوگوں کی بات آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی آدمی عیسوی تاریخ لکھتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر جو رسائل آتے ہیں، جو خطوط آتے ہیں، جو ہم کتابت کرتے ہیں، مراسلات ہم بیچتے ہیں، اس میں ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ مثلاً آج جو ہے وہ 21 جولائی ہے 2023، 21 جولائی۔ اس کے لکھنے میں آپ ایک دفعہ لکھیں یا 10 دفعہ لکھیں، اس کے لکھنے میں کوئی ثواب تو نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس تاریخ کے ساتھ اگر اسلامی تاریخ بھی لکھتا ہے اپنے خط و کتابت میں، اپنے مراسلات میں، اپنی تحریر میں،
اپنے معاہدوں میں، ایگریمنٹ میں اسلامی تاریخ بھی لکھتا ہے، اور اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا امت پر اجتماعی طور پر فرض کفایہ ہے، تو اس تاریخ لکھنے پر بھی اس کو اجر اور ثواب انشاءاللہ ملے گا. اسویں تاریخ کے لکھنے پر ثواب نہیں ہے. دوسری بات، فرض کفایہ کے کیا مطلب؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری امت میں چند لوگ بھی اس کو رواج دے رہے ہیں اور چند لوگ بھی اس کو یاد رکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری امت گناہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر بالفرض سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور بھول گئے تو پوری امت جو ہے وہ گناہگار ہوگی. یہ معنی ہے فرض کفایہ کا. تو اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں. ہاں، ہمارے دفتروں کی زبان اور دفتروں میں جو ہمارے ہاں تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ انگریزی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اسلامی تاریخ اگر لکھتے ہیں تو کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے. آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کٹے گا کہ جی آپ نے اسلامی تاریخ کیوں لکھی. نہیں، یہ ہماری اساس اور بنیاد ہے، یہ ہمارا تشخص ہے، اور اسلام کے جتنے بڑے بڑے احکام ہیں وہ سارے اسلامی سنت ہجری اور اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں. میں اس کی چند مثالیں دے کر بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں. ہم روزے کون سے مہینے میں رکھتے ہیں جی؟ رمضان میں. کون سے رمضان میں؟ کس تاریخ کو؟ یکم رمضان کو. یکم رمضان کو. اب چاہے وہ عیسوی سال کے اعتبار سے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن جب رمضان، اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ ہے یا انگریزی مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ ہے. محرم سے شروع ہو رہا ہے. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. اور میرا تو خیال ہے کہ بعض بیچارے ایسے ہوں گے جن کو شاید اسلامی نام بھی یاد نہ ہو. اسلامی نام بھی یاد نہ ہو. اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اسلامی ناموں کو یاد رکھنا ایک مسلمان پر فرض کفایہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری تاریخ ہے تو یاد رکھنا چاہیے، اس کو رواج دینا چاہیے، اپنے لکھنے پڑھنے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. عید کون سی تاریخ کو مناتے ہیں؟ عید الفطر یکم شوال. یکم شوال. شوال اسلامی مہینہ ہے انگریزی مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ ہے. پورے مسلمان جو ہیں وہ یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں. قربانی ہم کون سے دن کرتے ہیں؟ 3 دن کرتے ہیں. ابھی آپ کر آئیں. 10، 11، 12 ذی الحجہ. اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینے یا انگریزی؟ اسلامی. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا، ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا. اب وہ عورت اپنی جو عدت گزارے گی وہ عدت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے گزارے گی، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے؟ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے گزارے گی. 4 مہینے 10 دن وہ کاؤنٹ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوں گے. بہت سارے شریعت کے احکام ہیں. زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے طے کرتے ہیں یا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے؟ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی جو حولان حول شرط ہے 1 سال گزر جائے، وہ 1 سال انگریزی مہینہ نہیں ہے. 1 سال وہ انگریزی مہینہ، انگریزی سال نہیں ہے، وہ اسلامی سال ہے. اسلامی سال 1 سال اس پر گزر جائے، جس کو فقہاء کہتے ہیں کہ حولان حول شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، تو اسلامی سال کا گزرنا شرط ہے. بہرحال اور بھی بہت ساری مثالیں، میں نے بس مختصر سے آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھ دی. خلاصہ ان ساری باتوں کا اور گفتگو کا یہ نکلا کہ اسلامی سال کو، اسلامی مہینے کو اور اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا، اس کو رواج دینا، اس کو عملی طور پر اپنے معاملات میں جاری رکھنا پوری امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. اور اگر اس نیت سے کریں گے جو میں نے ابھی ذکر کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا. یکم محرم الحرام کو ایک تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اور بہت اس کی ڈیٹیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرات فقہاء صحابہ کا اجتماع جو منعقد کیا اس میں اور کیا کیا حضرات کی رائے آئی اور اصل اس کا داعیہ کیا پیش آیا، اس کا اصل محرک اور سبب کیا بنا، وہ تاریخی باتیں ہیں، لمبی باتیں ہیں، کبھی موقع مل گیا تو میں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے میں ذکر کر دوں گا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کا واقعہ بھی پیش آیا، عظیم واقعہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایک مسلمان کے لیے ایک تاریخ، سبق، نصیحت اور زندگی میں آگے بڑھنے کے بہت سارے گر اس کو ملیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر۔ تابناک زندگی آپ نے گزاری اور اللہ نے شہادت بھی موت کی عطا فرمائی بے شمار، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ناطق الحق والصواب، آپ حق بولا کرتے تھے اور آپ کے موافق قرآن کریم میں متعدد آیتیں نازل ہو گئیں۔ بہرحال آپ کے مناقب بہت ہیں، اس پر بھی پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر بات کرنا یہ ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے حضرات صحابہ ہمارے گزرے ہیں ہر صحابی کی تاریخ اور ان کی سیرت، ان کی عملی زندگی وہ عوام کے سامنے اور پبلک کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہیرو کیسے تھے۔ آج ہم نے اپنے حضرات صحابہ کو مقتدا بنانا چھوڑ دیا، آج ان لوگوں کو ہم مقتدا بنانے پر، اپنا پیشوا اور ہیرو بنانے پر فخر کرتے ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور دین کے دشمن ہیں۔ وہ حضرات صحابہ، وہ ہمارے بڑے بڑے حضرات صحابہ جن کی تاریخ آج کتابوں میں موجود ہے اور جن کی تاریخ تابناک ہے، آج ہم میں سے اکثر مسلمان ان کی زندگی سے ناآشنا ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کے کیا کارنامے ہیں، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، کیا کیا انہوں نے۔ بہرحال اس پر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا بات ہوگی کسی وقت۔ اب میں جو بات آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے، اس سے پہلے ایک حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، وہ حدیث کا ترجمہ ذرا سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے، ہر آدمی صبح کرتا ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اپنی جان لگا دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے۔ اب اس کے بعد یا تو محنت کر کر اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے یا اپنے لیے جنت خرید لیتا ہے۔ نیا سال چاہے سن ہجری کا ہو یا شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، نیا سال چاہے وہ قمری سال ہو چاہے وہ شمسی سال ہو، یہ ہر آنے والا نیا سال ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، ہمیں فکر مند کرتا ہے۔ نئے سال میں عام طور پر عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیا سال کب شروع ہوا، اس کا آغاز کب ہوا، اور یہی اگر شمسی سال کا اختتام ہو، یعنی آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، ہم سب کو زندگی دے عافیت کے ساتھ، یہ 2023 دسمبر کی جو آخری تاریخ ہوگی اس میں جو تباہی مچے گی، جو پیسوں کا ضیاع ہوگا اور جو فائرنگیں ہوں گی اور کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی، کتنے عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے، کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ بچائے، کتنے ہمارے نوجوان بیچارے اپنے ہاتھ پاؤں توڑیں گے موٹر سائیکلوں سے، یہ آپ میری باتیں نوٹ کر لیے گا۔ تو شمسی سال کا جب اختتام ہوتا ہے اور نیا شمسی سال جب شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ایک غل غپاڑا ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس نئے آنے والے سال پر اپنی خوشی کا، مسرت کا، جشن کا سما بنا رہے ہیں،
سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ سے میں مستعار لے کر آیا تھا، میری اس زندگی کے 1 سال کم ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور جس آدمی کی اپنی مستعار زندگی کا 1 سال ہر آنے والے سال میں کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بات اس کے لیے باعث خوشی ہے یا باعث فکر ہے؟ باعث فکر ہے. 1 سال میری زندگی کا کم ہو گیا ہے. اب اس سال مجھے اپنا پچھلے سال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس جائزہ لینے کی روشنی میں اپنے نئے سال کے اہداف ہمیں متعین کرنے چاہیے. یہ ہے دعوت فکر. آپ کو جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہمارے 1 سال زندگی کا کم ہو چکا ہے. میں اپنا جائزہ لوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں، آپ اپنا جائزہ لیں. کیا اس گزشتہ سال میں، یعنی سن 1444 ہجری میں، 45 شروع ہو گئی نا، سن 1444 ہجری کا جو سال ہم نے گزارا ہے، میں اپنا جائزہ لوں کاہے کا؟ نمازوں کا جائزہ لوں، فرائض کا جائزہ لوں، شریعت کے احکام کے مطابق میں نے زندگی کتنی گزاری، کتنے فیصد اس کا جائزہ لوں، لوگوں کے حقوق میں کتنے فیصد ادا کرتا رہا، کتنے فیصد میں لوگوں کے حقوق مارتا رہا، اس کا میں جائزہ لوں. میرے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، بڑے ہونے کے ناطے، خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے، عمر کے بڑے ہونے کے ناطے، ان ذمہ داریوں کو میں نے کس حد تک کے نبھایا ہے، اس کی میں ذمہ داری لوں. لوگوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہوئے ہیں، ان معاملات میں میں نے کس کو ماموں بنایا، کس کو چاچا بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری مراد؟ ماموں اور چاچے سے مراد کیا ہے؟ کتنوں کو ٹوپا پہنایا ہے، کتنوں کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کا مال میں نے ہڑپ کیا. یہ میری باتیں کڑوی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں ساری باتیں کرتا ہوں جس کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے اچھی لگیں یا بری لگیں، اور صرف اس نیت سے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ صرف دعوت فکر دینے کے لیے یہ باتیں میں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. پورے سال اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا ہمیں محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے. اگر تو واقعتاً ساری چیزیں ہماری بالکل پرفیکٹ ہیں اور ساری چیزیں ہماری بالکل صحیح طریقے سے ہوئی اور اس طریقے سے ہم نے وقت گزارا جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے کہ ایک مومن اس طرح زندگی گزارے، نہ ہماری فرض نمازوں کی قضا ہوئی. میری بات آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سر ہلا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے. میں جائزہ لوں اپنا کہ میری فرض نمازیں بھی پچھلے سال کوئی قضا نہیں ہوئی، نمازوں کا بھی میں نے خوب اہتمام کیا. کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرا کہ جس سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو. کوئی دن میرا ایسا خالی نہیں گزرا کہ جس سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو. میں جب دکان پر بیٹھا تو میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق مجھ پر عائد کیے تھے، الحمدللہ میں نے ہر آدمی کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی. اخلاقیات کے اعتبار سے میں بالکل صحیح مسلمان تھا اور ہوں. پڑوسیوں کے جو حقوق شریعت نے میرے اوپر عائد کیے تھے، میرا پڑوسی مجھ سے وہ خوش ہے یا ناراض ہے، وہ میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے یا میرے دفع ہونے کی دعا کرتا ہے اور بد دعا کرتا ہے، میں جائزہ لوں اس بات کا. میں اس کے لیے باعث رحمت ہوں یا باعث تکلیف اور عذاب ہوں، اس کا جائزہ لے. اگر تو یہ ساری کی ساری باتوں کا جواب مثبت ہے تو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان غافل بندوں میں شمار نہیں کیا، تیرا عظیم احسان ہے.
میری زندگی میں جو بندے کام کرنے والے کام کاج کرتے ہیں، کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کہیں مزدوری کر رہے ہیں، کہیں محنت کر رہے ہیں بیچارے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس نقطے کو ذرا سوچئے گا۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے میری ملازمت کے ہیں، 10 گھنٹے میری ملازمت کے ہیں، باقی وقت میرا کہاں گزر رہا ہے؟ کن کاموں میں میں اپنے وقت کو لگا رہا ہوں؟ زندگی میں کن کاموں میں گزار رہا ہوں؟ اگر تو بقیہ وقت میرے کھانے میں، پینے میں، آرام میں، بیوی بچوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں، ان کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں گزر رہا ہے تو الحمدللہ۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے 8-10 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد باقی وقت لایانی کاموں میں گزر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں گزر رہا ہے، الٹی سیدھی گناہ کی مجلسوں میں گزر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی غیبتیں کرنے میں گزر رہا ہے، مجلس آرائیوں میں گزر رہا ہے، ہوٹلوں میں گزر رہا ہے، لوڈو اور تاش کھیلنے میں گزر رہا ہے، کیرم بورڈ کھیلنے میں گزر رہا ہے، اخبار بینے میں گزر رہا ہے، سوچنا چاہیے یہ زندگی میری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور مجھے کل قیامت کے دن اس زندگی کا ضائع کرنے کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ جواب کی تیاری شروع کر دیں، جواب اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ بہت لمبے خواب آپ نہ دیکھیں، وہ قیامت جب شروع ہوگی وہ تو قیامت کبریٰ ہے، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ قیامت صغریٰ ہے، حساب کتاب وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، کس آدمی کو یہ بات نہیں معلوم؟ کون نہیں جانتا؟ ہر آدمی یہ بات جانتا ہے، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے، کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے نہیں معلوم۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے جو کہے کہ یہ میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، نہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کیا کہ قبر میں سب سے پہلے اگر سوال ہوتا ہے وہ سوال کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ بتا دیں، زور سے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ نماز کے بارے میں۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی اس زندگی میں نے اس فریضے کو ادا کیا؟ اگر کیا ہے تو کس حد تک کیا ہے؟ کس امانت اور دیانت کے ساتھ کیا ہے؟ اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے میں بتلا چکا ہوں، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، بتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ نماز فرض ہے۔ آپ ہاتھ اوپر باندھیں، ہاتھ نیچے باندھیں، ہاتھ چھوڑیں، پاؤں کھولیں، پاؤں بند کریں، یہ سب الگ الگ مسئلے ہیں۔ نماز فرض ہے بحیثیت نماز، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ یہاں پڑھیں، کسی اور مسجد میں پڑھیں، کسی اور علاقے میں پڑھیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن نماز کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی پچھلے سال کی زندگی میں دیکھوں کہ میں کتنے فیصد نمازی رہا، میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر تو پچھلے سال ہمارا ایسا گزرا کہ ان ساری کی ساری باتوں کا جواب مثبت ہے جو میں نے ابھی آپ کو گنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور اگر نہیں ہے، اگر جواب اس بات میں نہیں ہے، اور میرا خیال جواب نہیں میں ہوگا، یہ کیا خیال ہے؟ جواب مثبت ہوگا منفی؟ نہیں بتا رہے، جواب حضرت منفی ہے، جواب منفی ہے۔ میں بھی اسی علاقے میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اسی مسجد میں ہوتا ہوں، میں بھی صبح شام آنکھوں سے چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، جواب منفی ہے۔ تو سوچئے ذرا، غور کریں سنجیدگی کے ساتھ، دیانتداری سے اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں کہ نہیں معلوم مجھے کہ میری زندگی کے کتنے دن اور کتنے ایام اور کتنے سال باقی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا ہمیں، ایک نئے سال کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، اور اس کے محرم الحرام کے پہلے مہینے کی 2 تاریخ آج ہے۔ ہم اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کا وعدہ کریں کہ اللہ یہ سال میرا گناہوں میں صرف نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ سال
جو فرائض آپ نے میرے اوپر عائد کیے ہیں ان فرائض کو میں حتی المقدور انشاءاللہ ادا کروں گا. کوئی دن میرا قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا. روزانہ صدقہ خیرات اپنی گنجائش کے بقدر میں آپ کے راستے میں دوں گا انشاءاللہ. جن لوگوں کے آپ نے میرے اوپر حقوق عائد کیے ہیں ان لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی میں کوشش کروں گا. اے اللہ آپ کا بھی حق میں ادا کروں گا اور آپ کے بندوں کے جو حق میرے اوپر عائد ہیں میں اس کو بھی کم سے کم آمین تو کہہ دیں. میرا خیال مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور پتہ ہے کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ بات نہیں معلوم ہے. میری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, بس سن رہے ہیں نہ بادل نہ خواستہ کہ بس کیا کریں بیٹھے ہیں تو بات سننی ہے. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں حضرت, فائدے کی بات کر رہا ہوں. بعد میں آپ کو افسوس بھی ہوگا, پچھتائیں گے بھی, روئیں گے بھی. کاش کے بات سمجھ لیتے, اس پاگل آدمی کی بات مان لیتے, کام آ جاتی. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب جس چیز کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی شروع کر دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بیچاروں کی نمازیں بہت ساری قضا ہو گئی ہیں, ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. اب کم سے کم نیا سال شروع ہوا ہے, اب اس بات کا عہد اللہ تعالیٰ سے کر لیں کہ اب اذان ہوگی تو فوراً میں پہلے مسجد میں پہنچوں گا اور مسجد میں پہنچ کر پہلے میں اپنے قضا نمازیں شروع کروں گا اور اس کے بعد جماعت کی نماز میں شریک ہوں گا. اس کا اہتمام کر لیں. قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوگا, جھوٹ نہیں بولوں گا, ناجائز منافع خوری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ناجائز منافع خوری جو ہمارے یہاں کا ایک روگ بن گیا ہمارے معاشرے کا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استثناء بھی کرنا مشکل ہے. اس وقت ہر آدمی رونا رو رہا ہے. مہنگائی 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 ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن جتنی خود ساختہ ہم نے ریٹ بڑھا دی ہیں اور قیمتیں بڑھا دی ہیں صرف ناجائز منافع خوری کے چکر میں. پھر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہیں اتر رہی, اللہ کے فیصلے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہے, اللہ کی نصرت اور مدد کیوں نہیں اتر رہی, دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ان حالات میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کیا یہ حالات اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں؟ نہیں ہیں. اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہم سب گناہگار ہیں مجھ سمیت. اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی توبہ کریں, اللہ سے گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں, اور ایک مسلمان کو جس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اس طریقے سے ہم زندگی گزارنے کا عہد اللہ تعالیٰ سے کریں اور اس بات کا پختہ عزم کریں کہ اب یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم پرانی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. یہ سال ہر اعتبار سے ہمارا انشاءاللہ بہتر ہوگا. اعمال کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ادائیگی حقوق کے اعتبار سے, چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے وہ بندوں کا حق ہو, انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے خیر کا, برکتوں کا, عافیتوں کا اور اللہ تعالیٰ سلامتی کا ذریعہ بنائے اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے, مصیبتوں سے, غموں سے, حزن اور ملال سے, بیماریوں اور آزاریوں سے, معذوریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سال میں حفاظت فرمائے اور اس سال کو ہماری ہدایت کا, صلاح اور فلاح کا, نیکی اور تقوی کا, ترقی کا, عزت کا, رزق میں, زندگی میں برکت کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے. انہی مختصر معروضات پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.